بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اے لڑکی ادھر تو آ ذرا، مجھے یہ بتا کہ تو اتنی دیر سے کہاں تتلیوں کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی ہے۔ تیری ماں ہر ایک بندے سے تیرا پوچھ چکی ہے، اب اعلان کروانے کی کسر رہ گئی تھی۔ صفیہ خاتون نے منشا کو تیزی سے لان میں آتے اور پھر سفیان سے بات کر کے جاتے دیکھ کر آواز لگائی، جی دادی۔ وہ جو سفیان سے بات کر کے واپس جانے کو پلٹی تھی، صفیہ بیگم کے پکارنے پر ان کے پاس آئی۔ ان سے مل، یہ میری پرانی سہیلی ہے اور یہ ان کی پوتیاں اور بہویں۔ انہوں نے حاجرہ شاہ اور امثال لوگوں کا تعارف کروایا تو منشا ان سے خوش دلی سے ملی۔ چل اب ان لڑکیوں کو اندر لے جا، یہاں بیٹھی بیٹھی اکتا ہی نہ جائیں۔ انہوں نے امثال، ثانیہ اور عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ آئیں پلیز، منشا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کو لے کر اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اوپری منزل پر پہنچ کر وہ ان تینوں کو لے کر سیدھی فرحانہ کے کمرے میں آئی، جہاں بیوٹیشن فرحانہ کو تیار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں فرحانہ کے ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ ابھری، وہیں منشا نے بھی برا منائے بغیر اس کے جانب مسکراہٹ اچھالی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ عائشہ نے اسے گلے لگا خلوص دل سے دعا دی۔ جو خوشیاں کسی کی خوشی اور عزت کو داؤ پر لگا کر حاصل کی جاتی ہیں، وہ بہت کم راس آیا کرتی ہیں، اور اگر راست آ بھی جائیں تو دل میں ہمہ وقت ان کے چھین جانے کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ منشا نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا تو فرحانہ کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی۔ کیا مطلب؟ امثال نے چونک کر پوچھا۔ چھوڑیں، آپ اس کھیل کو نہیں سمجھیں گی، منشا نے اسے ٹالا۔ ارے کیسے نہیں سمجھوں گی، میں بچی تھوڑی ہوں، اس نے گردن اکڑائی۔ بچی تو نہیں ہے، مگر محبت کی آڑ میں کھیلے جانے والے کھیلوں کو آپ نہیں سمجھ سکتی، یہ آپ کی بیٹی ہے، منشا نے کہتے ہوئے اشار کو اس کی گود سے لیا۔ امثال نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر تک وہیں فرحانہ کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ لوگ باہر چلی گئیں تو منشا اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ میں نے بڑے بڑے بے ضمیر انسان دیکھے اور سنے ہیں، مگر تم جیسا آج تک نہیں دیکھا، جو کسی کی عزت اور خوشیاں روند کر اتنا مطمئن اور خوش ہے جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ منشا نے افسوس سے اس کے چہرے کی چمک اور مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے تم جل رہی ہو مجھ سے، ظاہر ہے حیدر کے بجائے زید کو تمہارے پلے جو باندھ دیا گیا ہے، تو تم اپنی بڑاس نکالو گی تو صحیح نا، اس نے زہر کھندہ لہجے میں کہا۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ حیدر تمہیں مل جائے گا، یہ جو تم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، اسے میری دی ہوئی بھیک سمجھو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تم دونوں کے درمیان نہ ہو کر بھی ہمیشہ موجود رہوں گی، اور رہی بات زید کی، تو میں اوپر والے کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ وہ حیدر سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس کی طرح کانوں کا کچا ہرگز نہیں ہے، جو کسی کی بھی باتوں میں آ کر ایک ایسی لڑکی کو چھوڑ دے جس کو وہ بچپن سے جانتا ہو اور جو اس کی بچپن کی محبت رہی ہو، وہ ہر لحاظ سے حیدر سے بہتر ہے، اور یہ میں تمہیں ثابت کر کے بھی دکھاؤں گی۔ مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جو مرد تمہاری باتوں میں آ کر اپنی بچپن کی محبت کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے مرد کبھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، دھیان رکھنا۔ وہ اس کا کندھا دباتے خبردار کرتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور پیچھے فرحانہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے دھواں چہرہ لیے بند دروازہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنی محبت ملنے کی خوشی اور کچھ اس کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہ پا کر وہ منشا کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے کچھ غصہ اور گھبراہٹ کے باعث اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں اور ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ وہ پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتی کھڑکی کی جانب آئی اور باہر تقریب کی مناسبت سے خوبصورتی سے سجا لان دیکھ کر اپنا ذہن پرسکون کرنے لگی کہ تبھی اس کی نگاہ منشا پر پڑی، جو انیلا اور عافیہ کے ساتھ کھڑے زید سے باتیں کر رہی تھی۔ منشا کو زید کی کسی بات پر ہنستے اور زید کو اس کی جانب مسکراتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر غصے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس نے زور سے کھڑکی پٹک کر بند کی اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی حال سے نکل ہی رہی تھی کہ اسے زید کا میسج ملا کہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ میسج پڑھتے ہی منشا نے کسی بھی ہنگامے سے بچنے کے لیے سفیان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تاکہ وہ ان لوگوں کو جا کر لے آئے۔ سفیان جو ایک کونے میں کھڑا کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا، منشا کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی جانب چلا آیا اور اس سے مخاطب ہو، کیا ہوا منشا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ شکر ہے تم مل گئے، میرا ایک کام کر دو، باہر زید اپنی بہن اور امی کے ساتھ آیا ہے، انہیں کیا؟ مگر وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کو کس نے بلایا ہے؟ منشا کی پوری بات سنے بغیر ہی سفیان غصے میں اس سے استفسار کرنے لگا۔ اوفو، کیا ہو گیا یار، میں نے بلایا ہے، کام تھا مجھے، اب تم جاؤ پلیز اور ذرا عزت سے لے کر آنا۔ منشا نے اسے گیٹ کی جانب دھکیلا اور خود بھی اس کے پیچھے گراج کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ 2 منٹ بعد ہی اسے سفیان اور ان تینوں کو اپنے ہمراہ اندر لے کر آتا دکھائی دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ سفیان انہیں اس کے پاس چھوڑ کر جا چکا تھا۔
कैसी हो अनिला, तुम तो भूल ही गई मुझे। खुद बड़ा याद किया मुझे, भाई से बात करती हो तो मुझसे भी बात कर ही सकती हो। उसके शिकवा करने पर मिंशा ने ज़ैद को देखा। इन्हें मत देखो, मैं जानती हूँ तुम भाई से बात करती हो। हाँ, तुम्हारे भाई से तो मैं दिन रात इश्क लड़ाते हुए पाई जाती हूँ ना। मोहतरमा बस एक बार कॉल की थी, वो भी दावत देने के लिए। मिंशा उससे हटकर आफिया से मिलते हुए जलकर बोली। और जो शॉपिंग करके आई हो उसका क्या? अनिला ने दो बदू कहा। मैं तुम्हारे मुँह ही नहीं लगना चाहती। वो उसको दफ़ा करते हुए ज़ैद के सामने आई। क्या सब के सामने ही भाई से भी मिलने का इरादा है? अनिला उसे ज़ैद के पास जाता देखकर शरारत से बोली तो आफिया ने मुस्कुराहट दबाई। ज़ैद अलबत्ता खिलकर मुस्कुराया था। जवाबन मिंशा दोनों हाथों से उस पर लानत भेजते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुम्हारी हिटलर की जानशीन नहीं आई? उन्हें तो दादी ने इनवाइट किया था ना। मिंशा ने उनको लेकर अंदर की जाना बढ़ते हुए बोली। हैदर को गैराज में खड़ा देखकर वो नामहसूस अंदाज में ज़ैद के साथ होकर चलने लगी। उसे माहिर और सफियान ने इमरजेंसी में मैसेज करके बुलाया था कि उन्हें कुछ बात करनी है। वो भी फ़ौरन, इसलिए वो बैठक में से उठकर बाहर आया था। सुफियान उसे वहीं खड़ा होने को कहकर खुद माहिर को लेने चला गया था। अभी चंद रोज़ पहले वो वॉशरूम में गिरी थी तो उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है और कमर पर भी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ अरसा मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला है। ज़ैद ने जवाब दिया। तुम्हारी दादी को चैन क्यों नहीं पड़ता? रोज़ कोई नया एडवेंचर करने बैठ जाती हैं। मिंशा ने अफसोस से कहा तो ज़ैद ने उसे घूरा। चलो कोई नहीं, 4 दिन आंटी लोगों को भी आज़ादी की सांस मिल जाएगी। मिंशा ने आफिया को देखते हुए कहा। तुम उनकी इयादत को नहीं आओगी? ज़ैद ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना बाबा, मैं नहीं आऊँगी। उनका क्या भरोसा, पहले खुद उठवा कर निकाह कर दिया, अब मेरे वहाँ जाने पर वहीं से रुखसती ही न कर दें। मिंशा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। इससे अच्छी और क्या बात होगी? ज़ैद हल्का सा बड़बड़ाया, मगर साथ चलती मिंशा ने उसकी ये बड़बड़ाहट सुन ली और उसे एक घूरी से नवाजा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर माहिर और सफियान का इंतज़ार करते हैदर ने बेख्तियार उसे देखा, जो उसके पास से गुजरती हुई ज़ैद की किसी बात पर अब उसे आंखें दिखा रही थी। वो किसी हद तक मुतमिन लग रही थी, मगर वो मुतमिन नहीं था। उसके दिल में तब से एक खलश सी रहती थी। वो फरहाना की बातों में आकर उसके बारे में बोल तो चुका था, मगर अब रह रह कर उसे वो याद आती थी। वो बेशक उससे दोस्ती कर चुकी थी, मगर अब उससे एक फासले पर रहती थी। पहले की तरह ना तो उससे कोई मजाक करती थी और ना ही अपनायत से अपना बात करती थी। उसके हर अंदाज से बेगांगी और अजमियत साफ झलकती थी। वो लोग अब बातें करते हुए लॉन की तरफ जा रहे थे। उसकी पुश्त देखकर वो गहरी सांस लेकर रह गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किस की इजाज़त से यहाँ कदम रखा है? जैसे ही वो लॉन में दाखिल हुए, असमत उन्हें देखकर उनकी तरफ आते हुए सर्द लहजे में बोला। मैंने बुलाया है, मिंशा ने जल्दी से कहा। मुन्नो, असमत ने बेयकीनी से उसे देखा। प्लीज़ भाई, मैंने बुलाया है तो कोई वजह होगी ना, आप गुस्सा मत करें, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी। मिंशा उसका हाथ दबाकर बोली। क्या बताना है? असमत ने उसे जांचती नज़रों से देखते हुए पूछा। है कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते? मगर मैं कह रही हूँ ना, बता दूंगी, मगर अभी नहीं। प्लीज़ अभी आप इन्हें लेकर जाएं। मिंशा ने मुल्तजी लहजे में कहा तो वो बिड़बिड़ाता हुआ वहाँ से वॉक आउट होकर गया। भाई, उसने पीछे से आवाज़ दी, मगर वो जा चुका था। सॉरी आंटी, नाराज़ मत होइएगा। मिंशा ने आफिया लोगों को देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, उनका हक है, आफिया ने नरमी से कहा। मिंशा उन्हें बिठाकर ज़ैद को लिए अपने कमरे में आई कि बाहर वो जहाँ भी बैठेगा किसी न किसी के हत्थे चढ़ जाएगा और फजूल में हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये ले आंटी, आपकी चाय। मिंशा ने हाजरा शाह के सामने चाय का कप रखते हुए कहा। उसे सफ़िया खतून ने अपनी निगरानी में हाजरा शाह के लिए चाय का कप बनवाने का कहा था। वो तो फरजाना से बनवा कर ले आई थी। जीती रहो, सदा खुश रहो, उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। इसका भी कहीं रिश्ता किया हुआ है या नहीं? उन्होंने कप उठाते हुए सफ़िया बेगम से पूछा। हाँ, खैर से मेरी बहन की बहू है, कुछ दिन पहले ही निकाह हुआ है, सफ़िया खतून ने जवाब दिया तो सुनान के साथ बातें करती मिंशा के कान खड़े हुए। ये भी तो बताए ना कि अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे अगवा करवा कर आपने ज़बरदस्ती निकाह करवाया है, वरना डैड और असफी भाई ने साफ मना कर दिया था, मिंशा ने तड़क कर कहा। उसके एकदम से मुंह खोलने पर सफ़िया खतून ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा था। हाजरा शाह और आशा लोग भी चौंक कर सीधी हुई थी। हैं, क्या वाकई? सबसे पहले अमसाल की हैरत भरी आवाज़ उभरी थी। हाँ ना, और सिर्फ यही नहीं, इनकी बहन ने मुझे मारा भी था, मैं मान नहीं रही थी ना निकाह के लिए, इसलिए। मिंशा ने उसको यकीन दिलाने को अगली स्टोरी भी सुनाई। हैं सफ़िया, बच्ची ये क्या कह रही है? हाजरा शाह ने हैरत और बेयकीनी से उनसे पूछा था। उनके पास कोई जवाब होता तो वो देती। उन्हें अगर ज़रा सा भी उसके यूं मुंह खोल देने का अंदाज़ा होता तो वो कभी भी उसे उनके सामने लाने की गलती ना करती। क्या ये सच कह रही है? उन्होंने कप वापस रखते हुए दोबारा से पूछा।
ارے آنٹی، ان کا خاموشی سے یوں سر جھکانا ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ منشا نے ان کا سر جھکا دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بندے کو ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے جس سے بعد میں اس کا سر ندامت و شرمندگی سے جھکے۔ خیر آنٹی، اگر آپ لوگوں کو کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ منشا نے پہلے صفیہ خاتون، پھر سارہ اور فوزیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ان کے انکار پر وہ واپس مڑی کہ جب اسے پیچھے سے امسال کی آواز آئی تو وہ رکی۔ امسال تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ویسے تو میں نے آج تک کبھی کسی سے دوستی نہیں کی، کیونکہ میں اور میرا 20 ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی ہوتے ہیں، مگر آپ کی نیچر کچھ مجھے ہمارے جیسے لگی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے دوستی کی جائے۔ تو کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے ایک قدم اس سے آگے ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ شیور، وائی ناٹ؟ منشا نے خوش دلی سے کہا۔ امسال شاہ، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ منشا نے بھی اپنا ہاتھ اس سے ملاتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے 15 منٹ بعد وہ ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھی دونوں کہکے لگا رہی تھی۔ کیسا خاموش اور بورنگ ماحول چل رہا ہے نا، کوئی آتش بازی اور نہ ہی کوئی ہنگامہ۔ ایسے بھی بلا تقریبات ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں ختم ہوئی تو امسال اکتاتے ہوئے انداز میں بولی، آتش بازی سے ماما اور اسفی بھائی نے سختی سے منع کیا ہے، ورنہ ماہر اور سفیان نے تو بہت کہا تھا۔ منشا نے بھی بیزاری سے کہا، تو آتش بازی سے منع کیا ہے نا، تو نہ کرو، کچھ اور کر لیتے ہیں۔ امسال آنکھیں مٹکاتی ہوئی بولی، جبکہ منشا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ اس کا ہاتھ تھامتی اٹھا کر لے گئی۔ شہریار اور عادل اسپند لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اسپند کو ساحل نے بلایا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اچانک سے حویلی کی پچھلی جانب سے زوردار فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جس پر لوگ اچھل کر رہ گئے۔ جو مہمان ان سب کے عادی تھے انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور جن کے لیے نئی بات تھی وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ شہریار چونکہ اپنے ٹوئنز کو اور عادل اپنی بیوی کو جانتا تھا تو وہ بے اختیار اٹھ کر اس طرف آئے۔ جب وہ دونوں موقع واردات پر پہنچے تو حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ منشا، ماہر اور سفیان کے ساتھ بازل اور امسال بھی بڑے خوش جوش و خروش سے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ لے بھائی، مجھے تو لگا تھا کہ صرف تمہاری بہن ہی کریک ہے، مگر یہاں ایک اور پیس بھی مل گیا۔ عادل نے اپنے سے آگے کھڑے شہریار سے کہا، یہ دونوں تو اسپند کے بھائی ہیں، مگر یہ لڑکی کون ہے؟ دریاب نے منشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپند حواس باختہ فائرنگ کی آواز سن کر بھاگتا وہ اس طرف آیا تھا۔ یہ فائرنگ کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ کون کر؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر مسلسل فائرنگ شروع ہو چکی تھی، تو اس کی آواز شور میں ہی دب کر رہ گئی۔ اسپند نے چونک کر دیکھا تو ان تینوں کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر تھک رہ گیا۔ ماہر وہ پوری قوت سے دوڑا اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ البتہ امسال اور بازل کافی مطمئن مگر عادل کی کڑی نگاہوں کے حصار میں کھڑے تھے۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ اسفن نے ماہر اور سفیان کا منہ توڑنے کی خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے بمشکل تحمل سے پوچھا۔ ہم لوگ فائرنگ کر رہے تھے، سچی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سوال تو اس نے ماہر اور سفیان سے کیا تھا، مگر جواب منشا کی جانب سے آیا تھا۔ عادل اور دریاب نے بے اختیار اسے دیکھا اور پھر ایک جانب کھڑی امسال کو۔ انہیں اس لمحے میں دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسفی، میں نے منع کیا تھا نا کہ فائرنگ نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود کون کر رہا ہے؟ جانتے ہو نا کہ آئے روز کتنے حادثے سننے کو ملتے ہیں۔ مسرت بیگم اسفند کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئیں تو ان تینوں کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہوا۔ وہ تو تم لوگ ہو، اور یہ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے ساری حویلی چھان ماری ہے تمہاری تلاش میں، اور تم یہاں گولیاں چلاتی پھر رہی ہو، اس لیے پستول لیا تھا نا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پسٹل چھپٹا لیا۔ ادھر لاؤ، تم دونوں بھی غضب خدا کا خوشی کے موقع پر قبضہ لینے والوں کی طرح دھماکے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ماہر اور سفیان سے بھی پسٹلز چھینے۔ اور تم یہاں کیا منہ اٹھا کر کھڑے ہو؟ جا کر مہمانوں کو دیکھو، یہ تمہارے باس کے نہیں ہیں۔ اب مسرت بیگم کی توپوں کا رخ اسپند کی جانب ہو گیا تھا، اور اس کو ماں سے جھاڑ کھاتے دیکھ کر ان تینوں کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی نمودار ہوئی۔ میں ذرا یہاں سے فارغ ہو لوں، پھر دیکھتا ہوں تم تینوں کو۔ اسپند نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دی اور سب مہمانوں کو آل از ویل بول کر حوصلہ دیتے ہوئے واپس لے گیا، اور جاتے جاتے ماہر اور سفیان کو بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں بھی بیوی بچے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ امسال کو عادل نے آنکھیں دکھائیں تو وہ بھی اگلے ہی منٹ میں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بازل کو جہاں شہریار نے محض سخت نظر سے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا، وہیں عادل نے اس کو گردن سے پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر لے جا کر پٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ چودھری قادر کچھ فائرنگ کی آواز سن کر اور کچھ ان کو اکٹھا کھڑا دیکھ کر آتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیوی اور بیٹا ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ منشا نے نہایت معصومیت سے سارا الزام ان کو دیا۔
ना भाई, मेरे पुत्र को कोई कुछ ना कहे, एक यही तो मेरा शहजादा पुत्र है। उन्होंने मिंशा के गिर्द बाजू लपेटते हुए मोहब्बत से कहा, कुछ पता भी है कि आपका ये शहजादा पुत्र गुंडों की तरह गोलियां चलाता फिर रहा है? मुसर्रत बेगम जलकर बोली। चौधरी कादर मुस्कुराते हुए उसको देखा और कहने लगे, चौधरियों का पुत्र है, कोई मामूली बात तो नहीं है, और आप भी ये छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दें और अपना दिल बड़ा करें। चौधरी कादर उन्हें ही समझाने बैठ गए थे। वाह डैड, लव यू सो मच। मिंशा ने एड़ियाँ उठाकर उनका गाल चूमा तो उनके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी, जिसे देखते हुए मुसर्रत बेगम पैर पटकती वापस चली गई। उनके इस तरह से जाने पर दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहका लगाकर हंस दिए। उनसे थोड़ा दूर जाती मुसर्रत बेगम भी मुस्कुरा दी। ज़्यादातर मेहमान आ चुके थे, इसलिए अब अंगूठी पहनाने की रस्म की तैयारियां की जा रही थीं कि माहिर उसे ढूंढता हुआ उनके पास आया। अपना मोबाइल दो मुझे, उसने कहते साथ ही अपना हाथ उसके सामने फैलाया। उसके चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी देखकर मिंशा चौंकी और मेज़ पर रखा मोबाइल उठाकर हाथ में पकड़ा। क्या करना है? उसने पूछा। काम है मुझे, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अभी नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। अभी के अभी लाओ, मुझे दो, माहिर ने खुश्क लहजे में कहा। मुझे पहले सैफ़ी से बात करने दो। मिंशा मोबाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली, मुझे उसी ने भेजा है। माहिर प्लीज़, तमाशा बन जाएगा। मिंशा मनमनाती हुई बोली, तमाशा ही तो बनाना है, उसने ठोस लहजे में कहा। अमसाल होनक बनी कभी माहिर को देखती तो कभी मिंशा को। माहिर जितना मुतमिन दिख रहा था, मिंशा इतनी ही परेशान नजर आ रही थी। इतने लोग हैं, क्या इज्जत रह जाएगी? बाबा और रसवी भाई क्या सोचेंगे? और फरहाना ने जो सारी बातें की हैं, तुम उनको सरेआम नशर करोगे, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? मिंशा ने फिक्रमंदी से कहते हुए अपनी पेशानी मसली। बिल्कुल, जब तुम्हारे लिए ऐसे घटिया प्लान्स बनाए गए थे और अगवा किया गया था, तब ये लोग भी थे, बाबा और रसवी भाई भी, और तुम्हारी इज्जत भी थी। अब मेरा वक्त ज़ाया मत कर, वरना मैं उससे बड़ा तमाशा क्रिएट कर सकता हूँ, माहिर ने सख्ती से कहा और आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ये जा वो जा हुआ। मिंशा सर थामती वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अगर तुम माइंड ना करो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, अमसाल ने उसके पास बैठते हुए नरमी से कहा। तो उसने सर उठाकर उसे देखा। कम ऑन, हो सकता है मैं कोई बेहतर मशवरा दे दूँ, अमसाल ने कहा तो वो धीरे धीरे उसे शुरू से आखिर तक सब बताती चली गई। माय गॉड, कोई ऐसा भी कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो कैसे वो फरहाना मासूम सी दिख रही थी, जैसे कुछ किया ही ना हो। और ये सब भी छोड़ो, मुझे तुम्हारी दादी की सोच पर हैरत हो रही है, कोई अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अमसाल आंखें फाड़ती हुई बोली तो मिंशा फीका से मुस्कुरा दी। तुम्हारा भाई जो कर रहा है उसे करने दो, ऐसे लोगों को जब तक सबक ना सिखाया जाए तो वो बाज नहीं आते। आज ये किया है, कल कुछ और कोई बड़ा नुकसान कर देंगे। ऐसे कीना फितरत लोग थोड़े ही इक्तफा नहीं करते, बल्कि सामने वाले की खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझते हुए मज़ीद नचाते हैं। रही बात लोगों में तमाशा बढ़ने की, तो तमाशा तो तुम्हारा भी उन लोगों ने बनाया है, इज़्ज़त तो तुम्हारी भी ख़राब की है, किरदार तो तुम्हारा भी मशकूक किया गया है। जब उन लोगों ने तुम्हारी परवाह नहीं की तो तुम भी भूल जाओ और उसे मत रोको। अगर आज खामोश हो गए तो ये जीने नहीं देंगे तुम्हें, अमसाल ने संजीदगी से कहा। मगर छोड़ो अगर मगर को, उन सब के साथ तो जो करना होगा तुम्हारे भाई कर लेंगे, मगर वो जो तुम्हारी ज़बरदस्ती की सांस है ना, उनको सीधा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब तुम अपनी ज़बरदस्ती के शोहर के साथ बना कर रखोगी। अमसाल ने उसे दूसरा मशवरा दिया। उनको सीधा करके मैंने क्या करना है? मुझे कौन सा वहाँ पर रहना है? मिंशा ने अपने कमरे की खिड़की में खड़े जैद को देखते हुए कहा। क्या मतलब? अमसाल ने अचनबे से पूछा। जाहिर है ज़बरदस्ती का निगाह जैसे कायम हुआ था वैसे ही टूट भी जाएगा, उसने लापरवाही से कहा। तुम्हारा मतलब है तुम अपने शोहर से डिवोर्स लोगी? अमसाल ने आंखें छोटी करके उसे देखा था। मिंशा ने मुंह से बोलने के बजाय असबात में सारा हिला दिया। ये दूसरी ज़्यादती होगी जो तुम्हारे साथ होगी, और इस बार तुम खुद अपने साथ ये जुल्म करोगी। जो भी है, मगर ऐसे तो किसी के साथ नहीं रह सकती। वो कौन सा राज़ी था? उसकी दादी ने उसे भी यूं ही मजबूर किया था, धमकी दी थी कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो वो मेरा निकाह उसकी बहन के शोहर के साथ कर देंगी। वो तब की बात है ना, अब वो क्या कहता है? अमसाल ने पूछा। तो उसने एक बार फिर सर उठाकर ज़ैद की जानब देखा जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। देखो बेवकूफ़ लड़की, तुम सिर्फ दिल से सोच रही हो, दिमाग से सोचो। जैसा कि तुम बता चुकी हो कि तुम्हारे अपने कज़न ने ही तुम्हारे बारे में बुरी बातें की और अपनाने से इनकार कर दिया, महज इसलिए कि तुम 2 दिन घर से गायब रही हो, और इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं था। एक टैग तो चलो किसी दूसरे की वजह से लगा, मगर दूसरा टैग तुम खुद पर अपने आप पर लगाओगी, तलाकशुदा का टैग। क्या तुम नहीं जानती हमारे मुआशरे में तलाकशुदा लड़की की क्या हैसियत होती है?
اس کا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ لوگوں کی باتیں اور طنز سن کر ایک عورت زندہ درگور ہو کر رہ جاتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی مجبور کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ ہو نہ ہو لڑکی کی ہی غلطی ہوگی، تب ہی سسرال میں نہ بن سکی۔ شاید اس لیے ہی ماں باپ رخصتی کے وقت بیٹی کو تاکید کرتے ہیں کہ اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ امثال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جتنی عقل مندانہ باتیں وہ کر رہی تھی، اگر سارا بیگم سن لیتی تو وہ ان کے سارے شکوے دور ہو جاتے۔ اب میری بات دھیان سے سنو، تم ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی۔ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھو، اس کی سپورٹ حاصل کرو۔ سسرال میں اگر شوہر ساتھ دے تو عورت کبھی نہیں لڑکھڑاتی، اس کی زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ تم بھی اپنے شوہر کو اپناؤ، ہر معاملے میں اس کی سپورٹ حاصل ہوگی تو ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، ورنہ بہت مشکل میں پڑنے والی ہو تم۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اتنی بے مول بھی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اتنی آسانی سے جانے دیا جائے۔ مسرت بیگم کی آواز پر ان دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہر کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر اس طرف آئی تھی کہ وہ رسم کے لیے باہر سے حیدر اور باقی بڑوں کو بلا لائے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگی تھی تو امثال کی بات سن کر رکی اور منشا کے انکشاف پر وہ دنگ رہ گئیں کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا اور وہ سب بے خبر رہ گئے۔ ماما آپ، منشا اپنی نام آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ بس بیٹا، جو ہونا تھا ہو چکا، میں کرتی ہوں تمہارے باپ سے بات۔ سمجھ کیا رکھا ہے ان کی ماں نے؟ جتنا ہم خاموش ہو جاتے ہیں اتنا ہی وہ من مانیاں کرتی جا رہی ہیں۔ اور یہ فرحانہ، اس کی تو ماں کو میں سمجھاؤں گی کہ جب بیٹی پر مصیبت آتی ہے تو ماں پر کیا گزرتی ہے، اور اس بیٹی کو کیسا لگتا ہے جس کی عزت اچھالی جائے اور سرعام اس کو ٹھکرایا جائے۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے غصے سے کہا، ماما پلیز، اس سب میں سمیرا اپی کا کیا غلطی؟ منشا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، تو تمہاری کیا غلطی تھی؟ تمہیں کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ ماما اچھا بس تم میری ماں نہ بنو۔ انہوں نے اسے جھڑکا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مینا پھپھو کی پریشان سی آواز کمرے میں سنائی دی، بھابھی ذرا آنا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ مینا پھپھو اڑی رنگت لیے ان کے پاس آئی۔ ان کی پریشان زیادہ صورت دیکھ کر منشا نے ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا پھپھو؟ مسرت بیگم نے پہلے منشا نے پوچھا۔ بیٹا پتہ نہیں حیدر کو کیا ہو گیا، پہلے منگنی کے لیے نہیں مان رہا تھا، اب نکاح کی ضد کر رہا ہے۔ مینا پھپھو نے تشویش سے زیادہ لہجے میں کہا تو منشا کے ساتھ ساتھ مسرت بیگم کو بھی حیرت ہوئی۔ منشا کی نظر کچھ دور کھڑے ماہر پر پڑی تو اس نے تھمز اپ کا اشارہ دیتے ہوئے کام ہونے کا اشارہ دیا، جس پر اسے مزید حیرت ہوئی کہ وہ سب جاننے کے باوجود بھی نکاح کا کہہ رہا ہے۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ جا کر اپنی ماں سے کہیں، وہ بندوبست کر لیں گی، ویسے بھی جھٹ پٹ نکاح کروانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مسرت بیگم نے تنزیہ کہا، ان کا مطلب ہے کہ آپ دادی سے بولیں، وہ بندوبست کرا دیں گی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ منشا نے جلدی سے کہا تو وہ اچھا کہہ کر چلی گئی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب کو بلوایا گیا اور نکاح پڑھوا دیا گیا۔ صفیہ کو تو انہیں مردوں کو کیا کہہ کر منایا تھا یہ وہی جانتی تھی، اور ان کو اپنی بات منوانے کے لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی تھی، بس حکم دینا ہی کافی ہوتا تھا۔ اس طرح منگنی کے بجائے نکاح ہونے پر فرحانہ پر تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کو لا کر حیدر کے کو میں بٹھا گیا تھا تو تصویریں کھینچنے اور سلامی دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راش کام ہونے پر منشا اسفند کے پاس آئی اور بولی، مجھے پیسے دیں، میں نے بھی سلامی دینی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کھڑی رہو، اسفند نے اسے ڈانٹا۔ بھائی کیا بھائی؟ اس نے اسے گرکا۔ مجھے پیسے دیں، میں نے سلامی دینی ہے، اس نے چبا چبا کر کہا۔ اور میں نے کہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بھی ویسے ہی چبا چبا کر کہا۔ ٹھیک ہے نہ دے، میں جا کر اپنے شوہر سے لے لیتی ہوں۔ وہ منہ بناتی ہوئی جانے لگی کہ اسفند نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم تینوں اور بالخصوص تم مجھے مشکوک لگ رہی ہو۔ کیا چل رہا ہے؟ اپنی باری کھیل رہی ہوں۔ منشا نے اسٹیج پر بیٹھی فرحانہ کو دیکھتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ نے کبھی ریسلنگ کا میچ دیکھا ہے؟ اس میں بہت سے کھلاڑی ہوتے ہیں مگر طاقتور بس ایک ہی ہوتا ہے، وہ رنگ میں جا کر لڑتا ہے، جیتتا ہے اور تمام ایوارڈز اور اعزازات اپنے نام کراتا ہے، مگر وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ 4-5 سال بعد ایک نیا کھلاڑی میدان میں آتا ہے، اس سے زیادہ منشا ہوا، تربیت یافتہ اور نوجوان، جس کو دیکھ کر پہلے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اوور کانفیڈنٹ ہونا کہتے ہیں، چونکہ وہ خود پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے لگتا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہوئے بہت بری طرح سے پٹ جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ مجھ سے پہلے والوں نے اپنی باریاں کھیلی، مگر اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میرے ہی سامنے اپنا راز کھول دیے، جنہیں میں نے سنبھال لیا۔
اور ایک نیا کھلاڑی ایسے ہی کرتا ہے، پرانے کھلاڑیوں کی کمزوریاں سنبھال رکھتا ہے۔ سو میں نے بھی سارے پتے سنبھال لیے، اب ایک ایک کر کے شو کرانے کا وقت آ گیا ہے، جس میں سرفہرست یہ ایمرجنسی کا نکاح ہے۔ منشا نے اسمن کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے نہیں سمجھیں گے، مزید 1 گھنٹہ انتظار کر لیں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال تو میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، وہ بیچارہ کب سے اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوگا، ابھی ہمیں سلامی بھی تو دینی ہے۔ منشا اس کو سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حیدر سپاٹ لہجے کے ساتھ فرحانہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں فرحانہ گھونگھٹ کی آڑ میں مسلسل مسکرا رہی تھی، وہیں وہ سختی سے لب بھینچے زبر سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ تصویریں بنواتے ہوئے اور مبارکباد وصول کرتے ہوئے اس نے ازراہ مروت بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں تو صرف ماہر اور سفیان کا کچھ دیر پہلے کیا گیا انکشاف ہی گھوم رہا تھا۔ رسم ادا ہونے سے کچھ دیر قبل ہی ان دونوں نے اسے کمرے میں بلا کر بنا کوئی دوسری بات کیے اسے فرحانہ والی وائس سنا دی تھی، جس کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کی آن حویلی کی چھت اس پر آ گری ہو۔ کیسی سازش تھی جو اپنوں نے رچائی تھی، اس کا دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں تو اپنا کام کر کے کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مگر اسے کمرے میں تنہا آندھیوں کی زد میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ پل یوں ہی اپنوں کی سازش میں اپنا سب کچھ گنوا دینے پر ماتم کرنے کے بعد وہ اپنے دل میں ایک موسم ارادہ کر کے اٹھا تھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ چپ چاپ وہاں سے چلا جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی تو بربادی کا مزہ چکھایا جائے جس نے اسے تباہ کیا ہے۔ چوٹ اگر اس نے پہنچائی گئی ہے تو پہنچانے والا کیوں کھا لی جائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے مینا پھوپھو کے سامنے شرط رکھی کہ یا تو اس کا ابھی کے ابھی نکاح کروایا جائے یا پھر اس کی طرف سے انکار ہی سمجھے۔ نیز اس نے ساتھ یہ بھی دھمکی دی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس شہر سے چلا جائے گا، چاہے پھر ان کی جتنی بھی بدنامی ہو۔ مینا پھوپھو کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے اپنی زبان سے سچ نہیں اگلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صفیہ خاتون کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور ضد کرنے والا اگر گھر کا نواسا ہوگا تو وہ ہرگز ٹال ہی نہیں سکیں گی۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں محو تھا کہ کسی کے کندھا ہلانے پر وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ اس نے جیسے ہی اپنی نگاہیں سامنے کی جانب اٹھائیں تو اس کی دھڑکن تھم سی گئی۔ سامنے ہی منشا زید کے ساتھ اس کی کسی بات پر مسکرائی ہوئی سٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ زید نے اس کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک بار پھر اسے اپنی اس دن کی گئی باتیں یاد آئیں، اور اس کا دل چاہا کہ اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ کوئی بہانہ بنا کر اٹھتا، وہ دونوں اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ بہت بہت مبارک ہو کزن، منگنی کی تقریب میں نکاح بھی بھگتا لیا، ابھی تو بیوی نے گھر میں قدم رکھا بھی نہیں، پہلے ہی اتنے سمجھدار ہو گئے۔ منشا حیدر سے کہتی فرحانہ کی طرف آئی۔ کانگریچولیشنز، زید نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، اور ایک طرف پڑی خالی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ منشا نے دوسری جانب بیٹھی فرحانہ کے پاس بیٹھ کر اس کا سر چومتے ہوئے مبارکباد دی۔ تمہارا گھونگھٹ اٹھا لوں، تمہارے چہرے پر یہ آخری مسکراہٹ دیکھنی ہے، منشا نے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ حیدر کے خطرناک تیور ہی اسے بتانے کو کافی تھے کہ واقعی ہی یہ اس کی آخری مسکراہٹ ہوگی، مگر اپنی خوشی میں مگن فرحانہ سر جھٹک کر نظر انداز کر گئی۔ تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پتہ ہے زید نے ساری شاپنگ مجھے خود کروائی ہے، میں نے تو بہت منع کیا تھا کہ مجھے نہیں کرنی، مگر اس نے کہا کہ زید چودھری کی بیوی کو تقریب میں بہت خاص لگنا ہے، اس لیے اس نے اپنے اور میرے کپڑے کل میچ کر کے لیے ہیں، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شادی کی ساری شاپنگ بھی وہ مجھے خود کروائے گا، حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی کہ ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ اب اپنے حیدر کو ہی دیکھ لو، اس کی بھی تو منگنی ہے، مگر اس نے تو فرحانہ کو شاپنگ نہیں کروائی، مگر زید نہیں مانا۔ منشا نے اس کے کندھے پر اپنا بازو رکھ کر سیلفی لیتے ہوئے مسکرا کر بتایا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں تم اپنی براس نکالنا چاہ رہی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، اور اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتی ہو، مات کھائی ہوئی شیرنی صرف گرا ہی سکتی ہے، شکار کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ فرحانہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، مات کھائی ہوئی شیرنی اگر واقعی شیرنی ہو تو وہ صرف گرانے پر ہی اکتفا نہیں کرتی، بلکہ صحیح وقت آنے پر شکار کو ادھیڑ کر رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ منشا اپنی بات کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی بات پر فرحانہ کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیدر نے منشا کے اٹھ جانے کے بعد زید سے سختی سے پوچھا۔ اس کی موجودگی میں وہ چہرے پر جو ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا اب غائب ہو چکی تھی۔ نشا نے بلایا ہے، زید نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ منشا نام ہے اس کا، حیدر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم لوگوں کے لیے ہے،
میں تو پیار سے اسے نشا ہی کہتا ہوں۔ اس کا انداز سراسر دل جلانے والا تھا اور حیدر جل کر خاک ہوا تھا۔ تم اب حد سے بڑھ رہے ہو، وہ دھیمی آواز میں گرایا، مگر اس کی آواز میں شکست صاف سنی جا سکتی تھی۔ زید اس کی بات پر ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو کر بیٹھا، اور پھر جب بولا تو لہجے میں بلا کی سختی اور سنجیدگی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ورنہ جو بکواس تم نے اس کے بارے میں کی تھی نا، ایک بار تو میرا دل چاہا تھا کہ تمہاری طبیعت صاف کر دوں، کہ دشمنی تو مول لے ہی چکے تھے تو اس کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا، پھر بعد میں بے شک ہاتھ جوڑ کر معافی کیوں نہ مانگ لیتا۔ کچھ لڑکیوں کو اس طرف آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ سے ان کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سے اپنا سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ مگر پھر سوچا کہ تم جیسا بزدل انسان اگر کسی قابل ہوتا تو یوں اپنی محبت اتنی آسانی سے دستبردار کیوں ہوتا؟ تمہیں پتہ ہے میری دادی نے مجھ سے بھی زبردستی کی تھی نکاح کے وقت۔ ہماری بات ہوئی تھی کہ حالات کے رخ دیکھتے ہوئے ان کی بات مان لی جائے، بعد میں ہم اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ اس رات نکاح کے بعد وہ تم سب کو یاد کر کے رو رہی تھی تو میں اسے چھوڑنے آیا تھا، مگر کسی کے کان بھرنے پر تم نے اس پر کیچڑ اچھالا۔ کیا یہی تمہاری محبت تھی؟ تمہیں اس پر اتنا ہی بھروسہ تھا کہ وہ مشکل میں مبتلا ہونے پر کسی سے مدد لے کر گھر پہنچی ہے۔ تم نے بجائے اس سے ہمدردی کرنے کے، اس کی دل جوئی کرنے کے، اس پر شک کیا، بہتان لگایا کہ وہ آدھی رات تک میرے ساتھ کہاں رہی ہے۔ محبت میں اگر اعتبار نہ ہو تو ٹھف ہے ایسی محبت پر۔ اس نے کچھ پل کو رک کر حیدر کو دیکھا جو اس نئے انکشاف پر سن سا بیٹھا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ڈیورس لے کر تم سے نکاح کر سکتی ہے، تو جانتے ہو وہ رو پڑی تھی۔ وہ لڑکی رو پڑی تھی جو اس وقت بھی نہیں روئی تھی جب دادی نے اسے پہلا تھپڑ مارا تھا، اور نہ ہی اس وقت جب اسے دوسرا تھپڑ پڑا تھا، اور نہ ہی اس وقت جب دادی نے زبردستی اس سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے، مگر تمہاری کی گئی بکواس نے اسے دھرلا دیا۔ منشا کو کولڈ ڈرنک کا گلاس لیے اپنی طرف آتا دیکھ کر زید اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب میری بات اچھے سے ذہن نشین کر لو، نشا اب میری بیوی ہے اور میں اس پر اٹھنے والی انگلی کو توڑ کر پھینکنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ آج کے بعد میری بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنے کی تو دور کی بات سوچنا بھی مت، اور یہ بات اپنی بیوی کو بھی سمجھا دینا کہ اسے اکیلا سمجھ کر دوبارہ کوئی سازش کرنے کی جرات نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ منشا کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ یہ لو، تم تو یہاں چپک کر ہی بیٹھ گئے ہو، منشا نے اسے گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ نشا ڈیئر، تمہارے کزن کی جوڑی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، اس نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ محبت کی شادیوں میں روپ تو آتا ہی ہے، خیر میں ذرا انیلا لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ دور کھڑا اسپن جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا اسے یوں ان لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے دیکھ کر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ صفیہ، مجھے تجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ حاجرہ شاہ نے امثال کی زبانی ساری باتیں سن کر انہیں لتاڑا۔ امثال نے آ کر صفیہ خاتون کے سامنے ہی ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک سنا دی تھی، جسے سن کر ساریہ اور فوزیہ بیگم کے ساتھ ساتھ حاجرہ شاہ بھی ساکت ہوئی تھی۔ تجھے ذرا خیال نہ آیا کہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ تو نے اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے؟ ارے اولاد کی اولاد تو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، مگر تو نے کیا کیا؟ تجھے ذرا شرم نہ آئی کہ وہ بچی جو پہلے ہی اس وجہ سے پرائے در پر پلتی رہی ہے، اس کی زندگی خراب کر کے رکھ دی تو نے؟ ان کے انداز میں تعجب ہی تعجب تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حاجرہ ڈارلنگ، ان کی بہن نے اس معصوم پر ہاتھ بھی اٹھایا، اس گال پر بڑی زور کا مارا بھی تھا۔ امثال نے آنکھیں اور ہاتھ پھیلا کر مزید اطلاع دی۔ آئے ہائے صفیہ، تیرے کلیجے پر ذرا ہاتھ نہ پڑا، کیسے تو نے کسی اور کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی؟ کوئی میری پوتیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو صحیح، میں جان نہ لے لوں اس کی، مگر تجھے حیا نہ آئی؟ کیا سوچتی ہوگی وہ تیرے بارے میں؟ کیا دادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ بھڑکتے ہوئے بولی، اور صفیہ خاتون وہ محاورہ فٹ آ رہا تھا کہ زمین بولے مگر وہ نہ بولی۔ اور پتہ ہے دادو، جب اسے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا نا، تو انہوں نے اسے دوبارہ سے اغوا کروانے کی کوشش کی تھی۔ امثال نے ایک بار پھر اپنا منہ کھولا تو ثانیہ اور عائشہ نے مسکراہٹ دبائی۔ زلے، ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا تو وہ بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو عورت ہے یا ڈائن؟ غضب خدا کا، صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر ایک چھوٹی سی بچی سے مقابلہ لگا بیٹھی۔ یہ اسی کو ہی شاباش ہے جو اس نے سب جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی تیرا بھانڈا نہیں پھوڑا، ورنہ سوچ تیری کیا عزت رہ جاتی اگر وہ اپنے باپ کو بتا دیتی۔ کیا سوچتا وہ تیرے بارے میں کہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کو برباد کر کے رکھ دیا، اپنی ہی پوتی کو کھا گئی۔ وہ غم و غصے کسی کیفیت میں بولی۔ آپا زور دے رہی تھیں اور یہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔
तो मैं क्या करती। उनको मुसलसल बोलता देखकर सफ़िया खातून ने अपने हक़ में बुद्धि सी दलील देने की कोशिश की। अरे तू जब वो नहीं मान रहे थे तो साफ जवाब दे देती ना। तुम्हारे घर की बेटी थी, कोई गैर थोड़ी तो ना थी जो ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती। अब कि वो एकदम से गरजी थी, इर्द गिर्द की मेज़ों पर बैठे लोगों की मुड़कर देखने पर फौजिया बेगम ने उनका हाथ दबाया तो वो खामोश हो गई। सारा बेगम का दिल किया कि वो अपनी इस फसाद की जड़ को यहीं जाड़ कर रख दें, मगर उसको दबे पाँव खिसकता देखकर खामोश हो गई। हाजरा शाह गुस्से से खाने का इंतज़ार किए बगैर ही उठकर चल पड़ी। सफ़िया खातून ने लाख मनाने की कोशिश की, मगर वो अपनी बहुओं और पोतियों को लेकर चली गई। हवेली से बाहर की जानब जाते हुए अमसाल को ज़ैद एक कोने में अकेला खड़ा दिखाई दिया तो वो हाजरा शाह और सारा खदीजा और आयशा लोगों को आगे बढ़ने का इशारा देती ज़ैद के पास आई। आपकी बीवी निरी बेवकूफ़ है, मगर आप उसको छोड़ने वाली बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अमसाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप फ़िक्र ही मत करें, मेरा इरादा भी अब बदल गया है। ऐसी क्यूट और बेवकूफ़ बीवी रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलती है। उसने दूर खड़ी मिनशा के चेहरे को आंखों में समोते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलें फिर, बेस्ट ऑफ लक। मैंने भी उसे थोड़ा सा समझाया है, बाकी आप देख लेना। और सबसे बेस्ट आइडिया कि अपनी सास को पटा लीजिए तो समझें आपका काम हो गया। अमसाल अपनी बात ख़त्म करती आयशा लोगों को गैराज में मुंतज़िर खड़ा देखकर ज़ैद को उजलत में खुदा हाफ़िज़ करती वहाँ से भाग निकली।